بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج ہم آپ کو معدہ میں رطوبت بڑھنے کی وجہ سے ہونے والے درد کے متعلق بیان کریں گے۔ ناظرین، معدہ میں رطوبت بڑھنے کی وجہ سے معدہ کے اعصابی پردوں میں سوزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے معدہ میں درد شروع ہو جاتا ہے، جو خصوصی طور پر معدہ کے منہ پر درد ہوتا ہے۔ اس درد کے کئی اسباب ہیں، لیکن میں آپ کو اسی انداز میں بالکل آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ جب دماغ میں تحریک ہوتی ہے تو اس وقت خلط بلغم جو ہے اس کی پیدائش بڑھ جاتی ہے۔ وہی خلط بلغم جس کو ہم رطوبت کہتے ہیں، دماغ کی رطوبت، جب وہ خون میں بڑھتی ہے تو وہ آ کر معدے کے اعصابی پردوں میں سوزش کر دیتی ہے۔ جب معدے کے اعصابی پردوں میں سوزش ہوتی ہے تو پھر انسان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، جو خصوصی طور پر معدے کے منہ پر درد ہوتا ہے۔ خلط بلغم جو پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس اعصابی پردوں میں سوزش کی جو بڑی بڑی علامات ہیں، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اپنی تشخیص کر سکتے ہیں کہ مجھے جو پیٹ میں درد ہو رہا ہے یہ اعصابی ہے، پیٹ میں رطوبت کی بڑھنے کی وجہ سے جو ہے یہ درد ہو رہا ہے۔ وہ علامات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب پیٹ میں درد ہوگا اور پیٹ کے اعصابی پردوں میں سوزش ہوگی تو اس وقت خصوصی طور پر انسان کا دل گھبرائے گا اور قے آنے کو کرے گی۔ اگر یہ تحریک بڑھ جائے تو پھر الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور بھوک بھی بند ہو جاتی ہے، اور پھر خصوصی طور پر یہ درد معدے کے منہ پر ہوتا ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مجھے جو درد ہو رہا ہے پیٹ میں، یہ میرے اعصابی پردوں کے اندر سوزش ہو گئی ہے، اس وجہ سے یہ درد ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کی تشخیص نبض سے کرنا چاہیں تو ایسے مریض کی اگر آپ نبض دیکھیں گے تو آپ کو بالکل گہرائی میں نظر آئے گی اور سست نظر آئے گی۔ ایک انگلی یا دو انگلی کے نیچے چلتی ہوئی نظر آئے گی اور پھولی ہوئی بھی نظر آئے گی، موٹی نظر آئے گی جس کو کہہ لیں، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری جو طبیعت خراب ہوئی ہے، پیٹ میں درد ہوا ہے، یہ میرے پیٹ میں معدے کے اعصابی پردوں میں سوزش ہونے کی وجہ سے درد ہوا ہے، تو میں نے اس کا علاج کرنا ہے۔ اگر آپ اس کی تسلی پیشاب سے کرنا چاہتے ہیں تو پیشاب بھی ایسا ہونا چاہیے جو کم از کم 5-6 گھنٹے کے بعد انسان کر رہا ہو پانی پینے کے بعد۔ تو جب آپ جو ہے ایسے مریض کا پیشاب چیک کریں گے تو اس کا رنگ سفید نیلگوں ہوگا، جس سے آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ یہ مریض دماغی تحریک والا ہے، دماغ کی تحریک کی وجہ سے رطوبت بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے، جو خلط بلغم میں تبدیل ہو کر خون میں زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے معدے کے اعصابی پردوں میں سوزش ہو گئی ہے۔ اب جو ہے اگر آپ اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر آپ لونگ دار چینی کا کعوہ بنائیں، اس میں نیمبو ڈالیں، نیمبو نچوڑ دیں اور حسب ذائقہ اس میں جو ہے چینی وغیرہ ملا دیں، تو آپ ایسے مریض کو پلائیں
تو انشاءاللہ العزیز اس کا دل گھبرانا اور اسی طرح الٹی کا آنا یہ بند ہو جائے گا، اور جو بھوک اس کی بند ہو گئی ہے اب جو ہے اس کو بھوک بھی لگنی شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو ہے ادویات بھی دینا چاہتے ہیں تو ایسی ادویات دیں جو خشک گرم ہوں یا خشک سرد ہوں، تاکہ جو خلتے بلغم بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے، رطوبت بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے، اور دماغ کی تحریک جو بہت زیادہ تیز ہے اس تحریک میں کمی آئے، اور جو دل سکون میں ہے اس کو تحریک دیں۔ جب دل تحریک میں آئے گا تو آپ کے جسم پر ظاہر ہونے والی تمام علامات ایٹومیٹک ختم ہو جائیں گی، آپ کا درد بھی بالکل ختم ہو جائے گا، جو الٹی آپ کو آ رہی ہے یا کچا پکا دل ہو رہا ہے وہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، اسی طرح جو بھوک آپ کی بند ہو گئی ہے وہ بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہے آپ ادویات اگر دینا چاہتے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور ادویات کی جو تفصیل ہے وہ ہم تصویر کھینچ کر ویڈیو کے ساتھ لگا دیں گے۔ اور غذا آپ ایسی دیں جس غذا کے اندر خشکی زیادہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ گرمی بھی ہو، ایسی غذائیں بند کر دیں جن کے اندر رطوبت بہت زیادہ ہوتی ہے، جس طرح مولی، گاجر، شلگم، اسی طرح کدو، ٹنڈے، یہ ساری چیزیں، بھنڈی، توری، ایسی چیز کوئی نہ دیں۔ چاول بھی کھانے کے لیے اس کو نہ دیں، سری پائے جو ہے یہ بھی اس کو کھانے کے لیے نہ دیں، اسی طرح پھل جو ہے کیلا نہ دیں، امرود نہ دیں، ایسی کوئی چیز نہ دیں جس کے اندر رطوبت زیادہ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ العزیز وہ آدمی تندرست ہو جائے گا۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اس کے بعد والی ویڈیو کے اندر ہم صفرا اور اسی طرح صداع بڑھنے کی وجہ سے جو پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کی بھی اسی طرح پوری تفصیل بیان کریں گے۔ جزاک